السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم محدث اعظم ہند وحید العصر شمس الافاضل قدوۃ الماء والراسخین حضرت مولانا سید محمد کچچھوی محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان علم و عمل کے پیکر، با کرامت، ولی کامل اور شیخ کامل اور زہد و تقوی کے حامل شخص اور اوصاف حمیدہ کی جامع شخصیت۔ آپ نے اپنے فیض سے ایک عالم کو مستفیض فرمایا۔ تقریباً آپ کے دست اقدس پر 5000 سے زائد غیر مسلموں نے دولت ایمان سے مالا مال ہوئے۔ لاکھوں افراد نے آپ کی دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ خطابت میں بھی حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا خاص اثر تھا۔ مجموعے پر جب بھی آپ خطاب کرتے سکوت طاری ہو جاتا تھا۔ درجنوں کتابیں تصنیف فرمائی، 4 بار حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ اعلیٰ درجے کے ناظم و ناصر بھی تھے۔ آپ کا مجموعی کلام فرش پر عرش شائع ہو کر قارئین سے داد و تحسین حاصل کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے درجنوں کتابیں تصنیف فرمائی، ساتھ ہی قرآن پاک کا ترجمہ بھی فرمایا۔ اس ترجمے کے ابتدائی حصے کو ملاحظہ کرنے کے بعد بطور تحسین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے فرمایا، شہزادے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو۔ دوستو، یہی وہ قرآن مجید کا ترجمہ تھا جسے معرفت القرآن کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ کچھ دن ہماری آپ سے اسی لیے دوری رہی کہ ہم اس قرآن کریم کے ترجمے کو اپلیکیشن کی شکل میں پیش کر رہے تھے، جس کے تقریباً 3 پارے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی فرمائی۔ بقیہ پاروں کی تفسیر شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ اشرفی مد ذیلہ العالی نے تکمیل فرمائی۔ اس تفسیر اور ترجمے کی ہم اپلیکیشن آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کو تدبر اور اصابت رائے میں خاص وصف تھا۔ چھوٹے سے چھوٹے کی اتنی دلجوئی فرماتے تھے کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ علماء اہل سنت کے درمیان اتحاد کے علمبردار تھے۔ آل انڈیا سنی کانفرنس کے اجلاس بنارس کے موقع پر بالاتفاق صدر عمومی مقرر کیے گئے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی کے تا حیات صدر اعلیٰ بھی رہے۔ اہل سنت کی نشر و اشاعت میں آپ نے اپنے کابرین کی طرح بہت جد و جہد سے کام لیا۔ سنیت کا درد ہمیشہ آپ کے مبارک سینے میں موجزن رہتا تھا۔ آپ نے ہر طرح باطل کا مقابلہ کیا اور اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے امت مسلمہ کے عقائد کو بگاڑ سے محفوظ فرمایا۔ آپ کا اصل نام سید محمد اشرفی جیلانی اور آپ کی لقبات میں رئیس المتکلمین، سید المحدثین، شیخ الہند، سراج العلماء، سید الشورا، مختوم الملت وغیرہ شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام رئیس الحکمہ حکیم الاسلام حضرت مولانا سید نظر اشرف علیہ رحمت رضوان تھا، جن کا تخلص فاضل تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ محمدی خاتون تھا، جو ہمشبی غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کی بیٹی تھیں۔ آپ کے دادا کا نام حضرت سید شاہ فضل حسین اشرفی علیہ رحمت رضوان تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت مختوم الآفاق سیدنا عبدالرزاق نور العین علیہ رحمت رضوان اور 24 واسطوں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے اور 35 واسطوں سے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 ذی القعدہ 1311 ہجری بمطابق 1894 عیسوی کو چاشمبے کے روز قصبہ جائز ضلع رائے بریلی میں ہوئی۔ آپ کی رسم بسم اللہ خوانی 19 ربیع الاول 1315 ہجری بمطابق 1898 عیسوی کو آپ کے جد امجد حضرت علامہ مولانا سید شاہ فضل حسینی اشرفی علیہ رحمت رضوان کے ذریعے ہوئی۔ والدہ ماجدہ سے قرآن کریم مکمل کیا اور والد ماجد سے فارسی و عربی کی ابتدائی کتابوں سے کافیہ تک کی تعلیم مکمل فرمائی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لکھنؤ، علی گڑھ، پیلی بھیت، بدایوں شریف میں علم و فن کی اماموں سے استفادہ کرنے کے لیے سفر فرمایا۔ آپ کے اساتذہ اکرام میں آپ کے والدہ ماجدہ اور والد ماجد کے علاوہ بحرالعلوم حضرت علامہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی، استاذ زمن علامہ لطف اللہ علی گڑھی، شیخ المحدثین علامہ وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمت رضوان، امام اہل سنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی علیہ رحمت رضوان اور مطیع الرسول علامہ عبد المقتدر بدایونی علیہ رحمت رضوان، عالم ربانی حضرت مولانا سید احمد اشرفی اشرف جیلانی علیہ رحمت رضوان کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ 1325 ہجری بمطابق 1909 عیسوی میں صرف 14 سال کی عمر میں آپ کو سند فضیلت و دستار فراغت سے سرفراز فرمایا گیا۔ 1328 ہجری بمطابق 1911 عیسوی میں 17 سال کی عمر میں مطیع رسول علامہ عبد المقتدر بدایونی علیہ رحمت رضوان اور وسیع احمد محدث صورت علیہ رحمت رضوان نے آپ کو محدث اعظم ہند کے
لقب سے یاد فرمایا۔ 1328 ہجری بمطابق 1911 میں حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے اپنے مقدس نانا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کے روحانی اشارے پر اپنے حقیقی مامو جان شہزادہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں عالم ربانی عارف حقانی واعظ لاسانی سلطان الواعظین حضرت مولانا سید احمد اشرفی جیلانی علیہ رحمت رضوان کو اپنا پیر و مرشد بنا لیا۔ 1330 ہجری بمطابق 1913 میں حضرت علامہ محمد میر علیہ رحمت رضوان کے زیر سرپرستی راجدھانی دہلی میں مدرسۃ الحدیث کو قائم فرمایا اور 10 سال تک درس حدیث کا فریضہ انجام دیا۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا عقد نکاح 1333 ہجری بمطابق 1915 میں 22 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کی پوتی اور آپ کی مامو جان سلطان الواعظین حضرت مولانا سید احمد اشرفی جیلانی کی شہزادی سرکار کلام مخدوم اشرف سید مختار اشرف علیہ رحمت رضوان کے حقیقی بہن مخدومہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ مقرر ہوا۔ 1340 ہجری بمطابق 1921 میں اپنے مقدس نانا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کا قائم کردہ جامعہ اشرفیہ کچوچا مقدسہ میں شیخ الحدیث کے منصب پر مسند نشین ہوئے اور 1 سال تک درس حدیث کے ساتھ ساتھ فتاوی بھی تحریر فرمائے۔ 1340 ہجری بمطابق 1921 میں مرشد برحق عالم ربانی سید احمد اشرفی جیلانی علیہ رحمت رضوان نے مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے شریف کے سامنے آپ کو تمام سلاسل کی خلافت و اجازت سے نوازا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے 5 بار حج و زیارت حرمین شریفین سے مالا مال ہوئے اور جب مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی تو یوں عرض گزار ہوئے، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اسی لیے جا رہا ہوں۔ 1339 ہجری بمطابق ماہ جنوری 1922 میں کچوچا شریف سے ماہنامہ اشرفی اہل سنت و جماعت کا ایک علمی و تحقیقی رسالہ جاری فرمایا اور شدی اور قادیانی اور وہابی تحریک کی بے کنی کی۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی دینی و قومی خدمات کی ایک طویل فہرست ہے، بالخصوص جماعت رضائے مصطفیٰ، آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، الجمعیت الاشرفیہ جیسی قومی تنظیموں کے آپ اہم ذمہ دار تھے۔ آل انڈیا سنی کانفرنس 1946 کی صدارت اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، دارالعلوم اشرفیہ بہرائچ یوپی، دارالعلوم اسحاقیہ بنارس یوپی جیسے سینکڑوں تعلیمی اداروں کی اور تحریکوں کی سرپرستی و سربراہی بھی فرمائی۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان ایک مناظر اعظم بھی تھے۔ آپ نے 7 سے زائد کامیاب تاریخی مناظرے بھی کیے، جس میں مناظرہ سنی وہابی المعروف مناظرہ گھوسی، مناظرہ بھاگلپور، مناظرہ کچوچا مقدسہ مشہور اور معروف ہیں۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی روحانی، تعلیمی، تبلیغی، دعوتی خدمات کا اثر یہ تھا کہ آپ کے دست اقدس پر 5000 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام کا دامن تھاما۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے روحانی و تبلیغی بے شمار اسفار فرمائے، جس میں حرمین شریفین، بغداد، کربلا، نجف اشرف، کاظمین، بلد، کوفہ، بیت المقدس، دمشق، مصر، یمن، عدن، سیلون، رنگون، برما، ڈھاکہ، پشاور، لاہور، کراچی، خیبر، غزنی، کابل، ملتان، کلکتہ، مدراس، کیرلا، حیدرآباد، کرناٹک، بہار، بنگال، مدھیہ پردیش، اڑیسہ، گجرات، مہاراشٹرا، راجستھان، پنجاب وغیرہ جیسی ریاستیں اور ممالک شامل ہیں۔ بر صغیر و ایشیا کے بہت سے ممالک میں آپ نے تبلیغی دورے فرمائے اور دعوتی خدمات انجام دی۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا آخری دورہ جنوبی ہند، آندھرا پردیش، کرناٹک اور گجرات کا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں 10 نومبر 1961 عیسوی کو لکھنؤ میں بغرض علاج تشریف لائے اور 1 ماہ 14 دن بغرض علاج 10 نومبر تا 24 دسمبر 1961 عیسوی لکھنؤ میں مقیم رہے۔ 25 دسمبر 1961 کو بمطابق 16 رجب 1381 ہجری بروز دوشنبہ بوقت 12:30 پر آپ کا دن کے وقت وصال ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ غوث زماں مخدوم المشائخ سرکار کلاں حضرت علامہ سید محمد مختار اشرف کچوچی علیہ رحمت رضوان نے پڑھائی۔ آپ کا روزہ کچوچا شریف میں واقع ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔